لیے کھانا کھلایا ہے، اپنے رب کے حکموں کے لیے کھلایا ہے، قدرت کے لیے نہیں کھلایا۔ مہمان کہتا ہے کہ میں نے چیزیں تمہارا کھایا ہے اس لیے اجرت دینا چاہوں گا، میزبان کہتا ہے کہ میں اجرت لے نہیں سکتا۔ دونوں میں اقرار اور تکرار بڑھی، یہاں تک کہ جناب حضرت ابراہیم کو کہنا پڑا کہ اگر تو اجرت ہی دینا چاہتا ہے تو جس نے یہ رزق مجھ کو دیا ہے اس کے سامنے سر جھکا ہے، جس نے یہ رزق مجھے دیا ہے اس کے سامنے سر جھکا دے۔ اس مہمان نے کیا کہا؟ تم جسے راجت مانتے ہو میں اس کو راجت مانتا ہی نہیں، تو کیا سر جھکا دوں میں تو مسلمان راضی نہیں ہوا۔ اب خلیل خدا نے انداز لگا، کہا اچھا راجت کے سامنے تو نہیں جھکاتا تو صرف زمین پر اپنی پیشانی رکھ دے، صرف زمین پر اپنی پیشانی رکھ دے۔ مہمان اس بات پر تیار ہو گئے، اس نے پیشانی زمین پر رکھی ہے، خلیل خدا نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر دیے۔ اے میرے پروردگار، سر میں نے جھکوا لیا، دل تو جھکوا دے۔ سر کا جھکوانا پھر میرے بس کی بات تھی، دل کا جھکوانا تیرا کام ہے۔ ایک بار بڑا بند آواز سے پانی دیگر سلامات۔ قال ربك بالملائكة إني جاعل في الأرض خليفة۔ حبیب کو محبت کر کے ارشاد فرما رہا ہے، میرے حبیب اس وقت کو یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو کا جملہ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ جب کوئی واقعہ سامنے والے کے سامنے گزرا ہو، اس وقت کو یاد کیجیے جب آپ کے پروردگار نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ حضور جب میں نے لفظ خلیفہ پڑھا قرآن میں تو ذہن منتشر ہوا کہ خلیفہ بن کس طرح ہے، خلیفہ کے معنی کیا ہے اور خلیفہ بن کس طرح ہے۔ میں نے یہ زمین الٹی عربی زبان بہت سے لغات کا مطالعہ کیا تو مجھے لفظ خلیفہ کے 3 معنی ملے۔ اس کا روٹ ہے خیر نام سے خلف مانی پیچھے، خلیفہ پیچھے آنے والا، دوسرے مانی کسی حاکم کا نائب، تیسرے مانی کسی کو آ کر جانے کے بعد اس کی جگہ پر بیٹھنے والا قائم مقام جانشین۔ جب لفظ خلیفہ کے 3 معنی ملے تو آپ یہ دیکھیے کہ تینوں معنی میں سے کس معنی کے اعتبار سے حضرت آدم اللہ کے خلیفہ ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ بعد میں آنے والا تو کیا پہلے اللہ آیا بعد میں حضرت آدم آئے؟ اللہ آیا کہاں سے؟ وہ تو ہر وقت موجود تھا۔ اس معنی کے اعتبار سے بھی حضرت آدم اللہ کے خلیفہ نہیں ہو سکتے۔ دوسرا معنی کسی کے جانے کے بعد اس کے مقام پر بیٹھنے والا جانشین۔ تو کیا خداوند عالم کوئی مقام رکھتا ہے، جائے نشست رکھتا ہے تو وہ اٹھا تو حضرت آدم اس پر بیٹھ گئے، جانشین کیسے؟ نہیں۔ تیسرے معنی کسی حاکم کا نائب، تو بندہ پردہ نائب اور مرید میں اتحاد کے بعد ضروری ہے۔ اللہ غالب، آدم ممکن، اللہ خالق، آدم مخلوق، اللہ قادر والا،
پر مجبور آدم کیسے خلیفہ بن سکتے ہیں اللہ کے؟ تو تینوں معنی کے اعتبار سے حضرت آدم اللہ کے خلیفہ نہیں بن سکتے، تو پھر خالق نے یہ جو کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا تینوں معنی کے اعتبار سے حضرت آدم اللہ کے خلیفہ نہیں بن سکتے، تو پھر خالق نے یہ جو کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، معلوم ہوا کہ خلیفہ کسی اور کا بنایا جا رہا تھا جو عید سے پہلے پیدا ہو چکا تھا۔ میرے رسول نے کیسے کہا ان کو نبی آدم و بیرن مائے بستی، اور آدم خلیفہ سے میرے حدیث کے، میرے آقا سے، میرے رسول کے نائب اور مہم میں اتحاد دفاع ضروری ہے۔ آپ امپلائمنٹ نیوز پڑھتے ہوں گے، کسی دفتر میں اتنے گراہکوں کی جگہ خالی ہوئی، کسی پروجیکٹ میں اتنے انجینئروں کی ضرورت ہے، کسی ہاسپٹل میں اتنے ڈاکٹر چاہیے۔ اگر جہاں پر ڈاکٹر کی ویکینسی نکلی ہے انجینئر فارم بھر دیں تو کیا لے کے جائیں گے؟ نہیں۔ جہاں پر انجینئروں کی جگہ نکلی ہے وہاں پر صرف سمپل مینجمنٹ فارم بھر دیں تو پھر ان کا سلیکشن ہو جائے گا؟ نہیں۔ کہا یہ جائے گا کہ جیسے آدمی کی جگہ خالی ہوئی ہے میں کہیں آدمی چاہیے۔ کیا مطلب کہ نائب اور مہم میں اتحاد صفت ضروری ہے۔ صرف ایک صفت میں اتحاد نائب کو مہم کا نائب بنا سکتا ہے۔ حالانکہ تینوں نے پڑھا ہے، صرف ریلوے نے بھی پڑھا ہے، ڈاکٹر نے بھی پڑھا ہے، انجینئر نے بھی پڑھا ہے، مگر ایک دوسرے کے نائب نہیں بن سکتے۔ انجینئر کا نائب انجینئر بن سکتا ہے، ڈاکٹر کا نائب ڈاکٹر بن سکتا ہے، سمپل گریجویٹ کا نائب سمپل گریجویٹ بن سکتا ہے۔ تو بندہ پردہ محمد کے نائب 1,24,000 انبیاء بنے تو کیسے بنے؟ وہ اس طریقے سے بنے کہ محمد تمام صفات کا گلدستہ تھے، اور جتنے بھی یہ نائب آئے محمد کی ہر ایک صفت کو جاننا لے کر آئے۔ آدم کو ذرا سا علم دے دیا گیا تو دنیا میں علم مشہور ہو گیا، لوگوں کو ذرا سا کچرا دے دیا گیا تو لوگوں کا کچرا مشہور ہو گیا، ابراہیم کو تھوڑا دوستی کا ذرا سا حصہ دے دیا گیا تو ان کی حلت مشہور ہو گئی، حضرت موسیٰ کو ذرا سی حیمت دے دی گئی تو ان کی حیمت مشہور ہو گئی، عیسیٰ کو زہر و کمال کا بڑا چپا دے دیا گیا تو آج تک ان کے زہر و تقویٰ مشہور ہے۔ تو جو بھی نبی آیا حضور کی ایک صفت، اپنے منیب کی ایک صفت کی جھلک لے کر آیا، اور جب اس سب سے آخر میں منیب آیا تو اپنی ساری صفات کو ایک جگہ پر لے کر آیا۔ جب منیب آیا تو ساری صفات اپنے ساتھ لے کر آیا اور یہ اعلان کرتا ہوا آیا کہ جسے آدم کے علم کو دیکھنا ہو، جسے نوح کے تقویٰ کو دیکھنا ہو، جسے ابراہیم کے سنت کو دیکھنا ہو، جسے موسیٰ کی حضرت کو دیکھنا ہو، جسے عیسیٰ کے بات کو دیکھنا ہو، وہ میرے شریک نور، میرے بھائی علی کے چہرے پر نظر ڈالے۔ آدم کا علم، نوح کا تقویٰ، ابراہیم کی سنت، موسیٰ کی حضرت، عیسیٰ کا بات سب ایک چہرے میں نظر آ جائے۔ تو وہ 1,24,000 انبیاء میرے حدیث کے نائب، یہ نائب کیا انسانوں نے بنائے تھے؟ نہیں۔ کیا فرشتوں نے بنائے تھے؟ نہیں۔ سب مسلمان متفق ہیں کہ سارے انبیاء کو خدا نے نبی بنا کر دیا۔ تو بندہ پر جب محمد